السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے لے کر 102 نصف تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا اس کی جو، معہم، ان کے پاس ہے، نبذ فریقم، ڈال دیا ایک گروہ نے، من الذین، ان سے جو سب، اوت الکتاب، دیے گئے کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا وہ سب نہیں جانتے۔ واتبعوا، اور ان سب نے پیروی کی، ما تتلو، اس کی جو پڑھتے تھے، الشیاطین، شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر، وما کفرا، اور نہیں کفر کیا، سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے، ولکن، اور لیکن، الشیاطین کفروا، سب شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سب سکھاتے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزلا، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابلا، بابل میں، ہاروت و ماروت، اور ہاروت اور ماروت پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل جب بھی کوئی وعدہ کرتے تو اس وعدے کو توڑ دیتے تھے، اور جب بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کیا تو اس کو پھینک دیا، یعنی اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھیں، اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ایک آخر زمان پیغمبر آئے گا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ جب اللہ کا رسول ان کے پاس آیا اور وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا، مصدق لما معہم، ان کے پاس جو احکامات موجود تھے انہی کی تصدیق کے لیے آیا، تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یعنی اللہ کی کتاب تورات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بتائی تھیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپا کر گویا اپنی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں، یوں انہوں نے پھر جو تھا نا لا علمی کا اظہار کیا، کہ جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس رویے سے انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو جاننے کے باوجود جب انہوں نے نہ مانا تو اس کی ایک وجہ حسد تھی، کہ آخری نبی عربوں میں سے کیوں آیا ہے، ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ تو دلائل کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچا ہے۔ تو اب جب وہ دلائل سے ہار گئے تو ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنا شروع کر دیا۔ یعنی جب دلیل ان کے پاس نہیں تھی تو اب انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنے شروع کیے، کیونکہ جو بھی قوم عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے وہ پھر جادو ٹونوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے نا، کہ جو لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، دلیل کے ذریعے سے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو وہ ایسے ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں دوسروں کی زندگی خراب کرنے کے لیے، پھر دوسروں کی خوشیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈتے ہیں کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے ہی ہمارا کام بھی ہو جائے۔ تو چونکہ یہ چند پیسوں میں کام ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پھر اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، تو اس وجہ سے ان وقتوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ اور یہ جادو کرنے والا لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جادو کیا تھا، جو کہ اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے اور پھر اسے ذی اروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبایا تھا۔ اب اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں لگتا تھا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں مگر جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ جادو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرنا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے لیسن میں پڑھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تھا، آپ نے پھر وہاں سے جا کر وہ چیزیں نکلوائیں اور کنواں بھی دفن کر دیا۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ الناس نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے شفاعت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین کی تعلیمات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، کیونکہ اہل کتاب اپنے باطل نظریات کو ہمیشہ سے انبیاء کی طرف منسوب کرتے تھے، تو بدبختوں نے غلط کام خود کیے اور منسوب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دیے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ بہت ہی عظیم سلطنت کے مالک تھے، تو اس لیے یہودیوں نے یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، اور ان کی حکومت کا سارا جو سسٹم ہے نا وہ جادو پر چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا، وما کفر سلیمان کہہ کے کہ جادو کفر ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن شیاطین کفروا، کفر تو کیا تھا شیاطین نے، جو کہ جادو کو سیکھتے اور سکھاتے تھے، یعلمون الناس السحر۔ السحر، اب سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ السحر کیا ہے، سحر کے بارے میں کہ سحر کیا ہے۔ اس کی کئی تعریفات ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ جادو ایسا عجیب و غریب علم اور فن ہے کہ جس سے سب سے پہلے تو لوگوں کی فکر اور نظر کو متاثر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبیوں پر جو سب سے پہلے الزام لگایا جاتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ رسول نہیں ہے بلکہ یہ جادوگر ہیں، کہ یہ ان کے علم و فکر کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسی طرح سحر کا مطلب یہ بھی ہے، یعنی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے شیطان کی قربت یا اس کی مدد طلب کی جائے۔ اسی طرح اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کی اصلیت سے بدل دینے کا نام سحر ہے۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ ایسا علم جس کی بنیاد انتہائی لطیف ہو، لطیف کہتے ہیں جو بہت باریک بین ہو، یعنی بڑی گہرائی تک جایا جائے۔ اور اسی طرح یہ ایک ایسا فن ہے کہ جس سے کسی چیز کو اس طرح پیش کیا جائے کہ جس سے لوگ حیران رہ جائیں۔ تو اب ان تمام جو ان کو اگر ہم جمع کریں نا تو اس کی ایک ڈیفینیشن یوں بھی بنتی ہے کہ جادوگر جو ہے نا، جادو گرا دم اور ایسی تحریر، یعنی کچھ لکھا ہوا یا حرکات یعنی کچھ کرنا، اس پر مشتمل ہے، جس کے ذریعے سے جو ہے دوسرے کے وجود اور اس کے دل و دماغ پر اثر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جادو کے اندر گریں بھی لگائی جاتی ہیں، اس میں دھاگوں کو، پھر اس میں دم بھی ہوتا ہے، اس میں لکھائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ایک ایسے عجیب و غریب کام بھی ہوتے ہیں کہ جن سے دوسروں کے دل و دماغ متاثر ہوتے ہیں۔ اور علامہ ابن قیم رحم اللہ جادو کی تعریف کرتے ہیں کہ جادو خبیث جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خبیث جنات سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جادو کوئی مستقل یا مستند علم نہیں ہے کہ اس کو کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ متعین ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ایک بناوٹی کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر دور میں جس کو جو گندگی جو مطلب چیز سمجھ آتی تھی وہ یہی کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے کہ جن کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، تو اس کی کچھ اقسام جو ہے نا امام رازی رحمہ اللہ نے بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، کفریہ شرکیہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے جادو کرنا، یعنی اس کی مختلف اقسام ہیں یہ جادو کی۔ نمبر 2، برے لوگ خبیث جنات اور شیاطین کے ذریعے اس کے ذریعے سے کسی پر اثر انداز ہونا۔ نمبر 3، علم نجوم کے ذریعے یعنی ستاروں کے ذریعے غیب کی خبریں دینا اور دوسروں کو متاثر کرنا۔ پھر نمبر 4، ایسے کام کرنا کہ جن کے ذریعے سے انسان کے حواس پر قابو پایا جائے، جسے مطلب یہ کالا جادو ہے، بلیک میجک ہے یا وائٹ میجک ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کو اس طریقے سے متاثر کرنے کی کوشش کرنا کہ جس میں ناجائز کام کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ ہاں، ان کے دور میں جو شیاطین تھے نا وہ علم سحر یعنی جادو کا علم سیکھتے تھے اور پڑھتے تھے اور اسی کے مطابق اس کو عمل بھی کرتے تھے، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ چیزیں چھین کر جو تھی نا وہ اپنے تخت کے نیچے زمین کھود کے اس میں دبا دی تھی کہ یہ لوگ اس کے پیچھے نہ چلیں۔ تو جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو جنات نے لوگوں کو بتایا اور ان کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام کی جو اتنی وسیع سلطنت تھی وہ شاید اس جادو کے بل بوتے پہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کیا کہ ایسا نہیں ہے، سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی جادو نہیں کیا، وما کفر سلیمان، یہ کفر ہے، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہو کر کفر کا ارتکاب نہیں کر سکتے۔ یہ کام جو ہے شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور ہاں،
दो फरिश्ते बाबुल शहर में जिनका नाम था हारूत और मारूत, उनके ऊपर भी ऐसा इल्म उतारा गया था जो कभी कभी लोगों के लिए नुकसान का सबब बनता था। लोग उनसे इस इल्म को सीखते थे, हालांकि वो इल्म सिखाने से पहले लोगों को ये बताते थे कि ये कुफर है, तुम ऐसा ना काम ना करो। तो इसके बावजूद भी ये ज़बरदस्ती उनसे इल्म सीखते थे, जो इंशाल्लाह ताला हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। अब हारूत और मारूत के बारे में कोई वजाहत जो है ना कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है कि ये क्या थे, इनकी क्या आजमाइश थी, क्या इनकी कहानी थी, कुछ नहीं। सिंपल जितना शरीयत ने हमें बताया है ना, बस उसी को हम लेंगे कि दो फरिश्ते थे जिनको बतौर आजमाइश अल्लाह ताला ने उतारा, और उनके ऊपर एक ऐसा इल्म उतारा गया था कि जिसको सीखना बसा औकात गुनाह का काम था। तो बाकी जो है ना ये अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, वो जिसे जैसे भी कर सकता है। तो बहुत सारे मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ और स्टोरियाँ लिखी हुई हैं जो कि सही और जो है मुस्नद हदीस से साबित नहीं है। तो इस वजह से हम इनको डिस्कस भी नहीं करेंगे। बस इतना हमारा ईमान है जितना शरीयत ने कुरान में हमें बता दिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इस इल्म के पीछे चले थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम इस इल्म के पीछे नहीं चले थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन नाजायज़ कामों से महफूज फरमाए, और आज भी अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत दे जो जादू के ज़रिए से दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह करने में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।